اللہ پاک کوئی ایسا لیڈر دے دے جو ہمیں مشکلات سے نکال دے، جو اس پاکستانی قوم کو کے لیے ایک حقیقت لیڈر کے طور پہ پیش ہو۔ اور میں گزارش کروں گا، میں کہا جی کہ کیا یہ ہمارے جو لیڈرز ہیں، کیا یہ کبھی سوچتے ہیں کہ جن کے ہم ووٹ لیتے ہیں انہوں نے ہمیں اپنی پراپرٹی سمجھا ہوا ہے، ہمیں اپنی جائیداد سمجھا ہوا ہے کہ خود جائیں گے، اپنے بعد ہمیں ووٹرز کے پورے کا پورا جو ہے جائیداد بچوں کو شفٹ کر جائیں گے اور پھر اس کے بعد ان بچوں کو شفٹ کر دیں گے، ہمیں یہ موبائل پراپرٹی سمجھتے ہیں؟ تو مجھے وکاس کی بات نے انسپائر کیا، اور ویسے میں نے جب بات کی تھی ضیاء الحق صاحب کی، تو یقین کریں ایسے لیڈرز بڑی مشکل سے ہمیں بلیس ہوئے ہیں، ایماندار، نیک، نمازی، پرہیزگار۔ اور آج اگر قوم لیڈرز کی طرف دیکھ رہی ہے تو اجاز صاحب چونکہ لیڈروں میں ہی بیٹھتے ہیں، وہاں پہ کیا قوم کو کبھی قوم سمجھتے ہوئے کبھی لوگ سوچتے ہیں سر یہ؟ We would love to have your comments۔ خدا را اس قوم کا بھی کبھی سوچا ہے؟ مری کے حوالے سے اس وقت لوڈ شیڈنگ انتہائی سخت ترین ہو رہی ہے، جبکہ ہمیں ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے جس کی وجہ سے ہمارے پاس یہاں لوڈ شیڈنگ ہو۔ گورنمنٹ نے اس طرف کوئی توجہ نہیں دے رہی مری کے حوالے سے، ہمارے ایم پی اے ایم این اے صاحب اس طرف توجہ دے رہے ہیں، اور نہ ہی گورنمنٹ اس طرف توجہ دے رہی ہے کہ یہ لوڈ شیڈنگ ختم کی جائے۔ اگر یہی پوزیشن رہی، مری کے سیاح ہمارے پاس آتے ہیں اور ان کے لیے یہی پرابلم کھڑے ہوں گے اور ہوتے بھی رہیں گے۔ اور میں گورنمنٹ سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ جناب تحصیل مری کی یہ جو لوڈ شیڈنگ ہے اس کو ختم کر دیا جائے، اور اس کو، اور دوسری میری یہ گزارش ہے یہاں محکمہ جنگلات کے حوالے سے، کرپشن اتنی زیادہ ہو رہی ہے کہ دن بدن کرپشن بڑھتی جا رہی ہے، جبکہ میں نے اس کو میڈیا میں ہائی لائٹ بھی کیا ہے، اور اس میں جاوید گل ڈی ایف او کرپشن میں پہلے نمبر پہ ہیں، اور حکومت ان کی سپورٹ کر رہی ہے، پنجاب حکومت ان کی سپورٹ کر رہی ہے، اور ان کے خلاف میں کورٹز میں گیا ہوں، ہائی کورٹ میں گیا ہوں، سپریم کورٹ میں گیا ہوں، لو کورٹ میں گیا ہوں، اور جناب دن بدن جناب یہاں کرپشن بڑھتی جا رہی ہے۔ خدا را حکومت سے میری یہ درخواست ہے کہ اس کرپشن کو ختم کر کے اس جاوید گل کے خلاف اور اس محکمہ جنگلات کے خلاف صحیح طریقے سے ایکشن لیا جائے اور ان کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے۔ سب سے پہلے تو پنجاب ٹی وی کا بہت شکریہ کہ انہوں نے مجھے اس پلیٹ فارم سے بولنے کا موقع دیا، میں بڑا ممنون ہوں۔ تو بات جو ہے وہ یہی ہے کہ عام لوگوں کی زندگی جو ہے کس طرح گزر رہی ہے اس وقت، حالات اتنے پریشان کن ہے جس کا اندازہ ہی نہیں لگایا جا سکتا، کہ ہر بندہ پریشان ہے۔ حکومتیں اپنے اس اقتدار کی دور میں لگی ہوئی ہیں، کسی کو عام آدمی کا پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا ان کے پرابلم ہیں، کیا مسائل ہیں۔ 2 وقت کی روٹی لوگوں کے لیے کمانا اس وقت کتنا مشکل ہو گیا ہے، یہی سب سے بڑا مسئلہ ہے لوگوں کا اس وقت۔ اور اللہ کرے کہ ان کو عام لوگوں کا بھی کچھ خیال آئے اور یہ عام لوگوں کے بارے میں سوچیں اور ان کے مسائل حل کرنے کی کوشش کریں، لیکن لگتا تو نہیں کہ یہ اس بات کو سوچیں گے، کیونکہ وہ اپنی حکومتوں کے مسائل میں ہی الجھے ہوئے ہیں، ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچ رہے ہیں اور کوئی کسی کے بارے میں کچھ نہیں سوچ رہا۔ اس وقت لوگ اتنی پریشانیوں میں ہیں جس کا اندازہ یہ لوگ لگا ہی نہیں سکتے، یہ اپنے ہی اقتدار کی دوڑ میں لگے ہوئے ہیں۔ تو لوگوں کو جو مسائل ہیں، کسی کا کوئی ذریعہ معاش نہیں ہے، لوگوں کے کاروبار نہیں ہے، یہ لوگ ان کا کوئی خیال کرتے ہی نہیں ہیں، لوگ اپنی پریشانیوں میں گم ہیں اور یہ اپنے مسائل کو حل کرنے میں لگے ہوئے ہیں کہ کسی طرح ہمارا اقتدار بچا رہے اور
लोगों के बारे में ये कुछ भी नहीं सोचते। तो हमारी ये दुआ है कि इन लोगों को हिदायत दे अल्लाह और ये लोगों के मसाइल हल करें और इनके बारे में कुछ सोचें, ताकि आम आदमी जो परेशान है उसका कोई ना कोई ये ख्याल करें और उनके मसाइल को हल करने की कोशिश करें। ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਖਸੂਸੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮਾਤ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਾਂਗੇ ਅਲਕਰਮ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਦਾ। ਬੜੀਆਂ ਅੱਛੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿ ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਾਏ ਹੋਏ ਔਰ ਬਿਲਖਸੂਸ ਪੰਜਾਬ ਪੂਰੇ ਤੋਂ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਏ ਡੀਲਰਾਂ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਔਰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਐਸਾ ਇਗਨੋਰਡ ਏਰੀਆ ਬਣਦਾ ਜਾਂਦਾ ਪਿਆ। ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵਾਈ ਬੀਜੀ ਕਰਦਿਆਂ ਰਹਿਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਪਿਆ। ਕੀਮਤਾਂ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਇਨਪੁਟਸ ਦੀਆਂ ਵੱਧਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਪਈਆਂ ਔਰ ਕੌਣ ਲੋਕ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਖੁਦਾਰਾ ਅਸੀਂ ਇਸ ਫਿਤਰੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾ ਲਈਏ। ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾ ਕੁਝ ਚਾਹ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪਏ, ਮਜਬੂਰੀ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੁਝ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭੀ ਏ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਫੋਲਣਾ। ਇਸ ਖੂਬਸੂਰਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫੋਲਣ ਵਾਸਤੇ, ਬਿਹਤਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫੋਲਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਪੜ ਦੀ ਲੋੜ ਦੇ ਔਰ ਅੱਪੜ ਯਕੀਨਨ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜ਼ਰਾਤ ਕਰਨਾ ਇਹ ਕੋਈ ਆਮ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਰਵਾਇਤੀ ਵਾਈ ਬੀਜੀ ਯਕੀਨਨ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਕੰਮ ਹੈ ਔਰ ਜਦੀਦ ਜ਼ਰਾਤ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਵਸਾਇਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ। ਜਦੋਂ ਵਸਾਇਲ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਜਦੋਂ ਅੱਪੜ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇੰਪੈਕਟ ਇਹ ਆਏਗਾ ਕਿ ਫੀ ਏਕੜ ਪੈਦਾਵਾਰ ਘਟੇਗੀ। ਜਦੋਂ ਫੀ ਏਕੜ ਪੈਦਾਵਾਰ ਘਟੇਗੀ ਯਕੀਨਨ ਗੁਰਬਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਥੱਲੇ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਮਾਰੀਏ, ਆਪਣੇ ਫਰਾਇਜ਼ ਮਨਸਬੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅਦਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਖਿਆਲ ਕਰੀਏ, ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਆਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਕਰੀਏ ਔਰ ਅਸੀਂ ਤਰੱਕੀ ਤਾਂ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਰੀਏ। ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਵੇਲਾ ਖਤਮ ਹੋਇਆ। ਜਾਂਦਿਆਂ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਾਂਗਾ ਅਲਕਰਮ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦਾ, ਹਾਜੀ ਜਾਵੇਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਅਵੈਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਔਰ तमाम ਦੋਸਤਾਂ ਦਾ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਇਜਾਜ਼ੁਲ ਹਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਔਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਇਜਾਜ਼ੁਲ ਹਕ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਲੋਕ ਹੋ, ਕਿਆ ਇਹ ਸਾਡੇ ਮੁਤਲਕ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਹੋ? ਔਰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਹੋ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਆ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰੀਬ ਕੋਈ ਮਾਨੇ ਰੱਖਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਸਿਰਫ ਵੋਟ ਲੈਣਾ ਹੀ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡਾ ਮਕਸਦ ਹੈ, ਵੋਟ ਲੈ ਕੇ ਇਖਤਿਆਰ ਲੈਣਾ? ਔਰ ਜੋ ਕੁਝ ਅੱਜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਗੈਰ ਇਤਮਨਾਨੀ ਦਾ ਅੰਸਰ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਪਿਆ, ਇਹ ਖੁਦਾ ਨਖਾਸਤਾ ਸੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਲਾਸ ਵੱਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਪਏ। ਕੌਮ ਨੂੰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ, ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੱਬੈਕ ਕਿਹਾ। ਕਿਆ ਅਸੀਂ ਬਾਸੀਅਤ ਲੀਡਰ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਇਹ ਇੱਕ ਐਸਾ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਵੀ ਲੀਡਰ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਰੂਲਿੰਗ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਾਂ ਚਾਹੇ ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਕਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਖਤਿਆਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਖੁਦਾਰਾ ਇਸ ਕੌਮ ਨੂੰ ਮਾਯੂਸੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਓ, ਇਸ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਤੋਂ ਕੱਢੋ, ਇਸ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਗਹਿਵਾਰਾ ਬਣਾ ਦਿਓ। ਖੁਦਾਰਾ ਧਿਆਨ ਕਰੋ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਵਕਤ ਖਤਮ ਹੋਇਆ। ਆਪਣੇ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਸਈਦ ਮੁਗਲ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਅੱਲਾਹ ਹਾਫਿਜ਼।